آ سکتی ہے۔ میں دعوت اسلام دیتا ہوں یہ ان حضرات کو جو اسلام کے اوپر اتنی بڑی بڑی زبانیں نکال کے بھونک رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آؤ اس طرف آ جاؤ، یہ کتاب تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے، ہر دور میں یہ کتاب آپ کو چیخ چیخ کر دعوت فکر دے رہی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو حکم ہے وہ خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو جو لانے والا، جس کو بیان کرنے والے جو شخص ہیں وہ محمد رسول اللہ اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جبکہ آج جو ہے سائنس ابھی چند سو سال قبل بتا رہی ہے یہ بات، قرآن پہلے بتا رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق محض اتفاق نہیں ہے۔ چند سال قبل میں نے خود اس ریجیکٹڈ تھیوری کو اپنے سبجیکٹ کے اندر پڑھا تھا جب میں اسکول میں تھا۔ دا تھیوری آف جیو سینٹرزم، دا تھیوری آف جیو سینٹرزم اب بھی نصابوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو رد شدہ پرانی تھیوری ہے۔ یہ ایک تھیوری تھی جو سائنسدانوں نے پیش کی کہ جو زمین ہے یہ مرکز ہے اور اس کے ارد گرد چاند، سورج اور باقی سیارے گھوم رہے ہیں۔ اس تھیوری کو کہا جایا کرتا تھا دا تھیوری آف جیو سینٹرزم، کہ زمین کا سینٹر ہونے کا نظریہ۔ پھر 16ویں صدی کے اندر، 16ویں صدی کے بعد یہ تھیوری نہیں پیش کی گئی تھی جس تھیوری کو کہا جایا کرتا ہے دا تھیوری آف ہیلیو سینٹرک تھیوری، یعنی سورج کے ہیلوجنز، یعنی تھیوری سورج کے سینٹرک ہونے کا، سینٹر ہونے کی نظریہ۔ اس کو مسٹر ڈپنیکس نے 16ویں صدی کے اندر یہ جو ہے نا بیان کیا، ہیلیو سینٹرک تھیوری، سورج کے مرکز ہونے کا نظریہ پیش کیا گیا۔ سن 1602 میں ایک جرمنی کے سائنٹسٹ تھا یوہنس کیپلر، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک بک لکھی اس نے، ایسٹرومونووا، دا بکس آف ایسٹرومونووا۔ اس کے اندر اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو سورج اور چاند ستارے ہیں، جبکہ سورج ساکن ہے، سورج ساکن ہے، سورج کہیں گردش نہیں کر رہا، سورج کے گرد تمام زمین، پلوٹو اور چاند، ستارے، سورج، تمام کی تمام زمین، یہ جو ہے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج جو ہے وہ کیا ہے؟ سورج ساکن ہے، اس کے گرد باقی سارے گردش کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظریے کا بھی رد کر دیا۔ تو سورج کو ساکن مانا، سورج کو ساکن بتایا، اور باقی سب کو سورج کے گرد گھومنے والا بتا دیا۔ اب یہ جناب یوہنس کیپلر نے اپنا ایک بلڈوزر چلایا، اپنی ایک تحقیقات کی۔ میں کہتا تھا کاش یوہنس کیپلر تو اللہ کے رسول کی برگاہ میں اپنا ضامن تلمذ طے کرتا، تو قرآن کو پڑھتا، تمہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر تحقیق کر لیتا، تمہاری تحقیقات کے سالوں سال بچ جاتے، اور تمہاری بکس کے اندر جو تم نے صفحے کالے کیے ہیں وہ آج سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ اصل میرا جو اس آیت میں گفتگو میں کروں گا وہ لفظ ہے فلک یسبحون۔ یہ سبحہ یسبحون لفظ مضارع ہے، یا جو اس کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایک کام ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ لفظ مضارع جو ہے حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، انڈیفینٹ جو ہے نا وہ سینٹینسز ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے زمین، رات اور دن کو پیدا کیا، اور شمس القمر، چاند اور سورج کو پیدا کیا، کل، تمام کے تمام، فی فلکن، اپنے رستے پر، یسبحون، سباہ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ سباہ کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ یہ
یہاں پر یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو لفظ مضارع بھی ہے، تو یا کو ہٹا دیں، یسبحون کی یا کو ہٹائیں اور واو اور نون کو ہٹائیں تو لفظ بن جائے گا سین با اور ہا، صبا۔ اب اس کو آپ دیکھیں ڈکشنری کے اندر، ڈکشنریز بھری پڑی ہیں اس کے بارے میں، ڈکشنریز بھری پڑی ہیں اس بارے میں کہ صبح کا جو معنی ہے وہ ان معنی میں آتا ہے کہ کسی جسم کی حرکت، متحرک جسم کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس ماؤس کو حرکت دیتا ہوں تو سرکل جو ہے صبح کر رہا ہے، تو سرکل اپنے اسکرین پر چل رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ٹرین صبح کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ٹرین ہوا میں اڑ رہی ہے، اس کا مطلب ٹرین اپنی پٹڑی کے اوپر چل رہی ہے۔ جب یہ میں کہوں گا کہ مچھلی صبح کر رہی ہے تو فش کے صبح کرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ وہ کہیں پیر نکل کے بھاگ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس جسم کے بارے میں لفظ صبح بولا جائے گا وہ جسم اپنی دنیا کے اندر اپنے حرکت کے عین مطابق حرکت کر رہا ہے، جس جسم کا جو رستہ ہے وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے حرکت کر رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے جو شمس اور قمر ہیں کل فی فلک یسبحون، جو چاند اور ستارے ہیں یہ ساکن نہیں ہیں، سورج ساکن نہیں ہے بلکہ وہ اپنے رستے کے اوپر گردش کر رہا ہے، صبح کر رہا ہے۔ اور یہ قرآن کی اس سٹیٹمنٹ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بے شک انہی لفظوں کو آپ ڈائریکٹلی انگلش میں کنورٹ کر لیں۔ انگلش میں بھی یہی معنی بنے گا کہ سن آف روٹیٹنگ ان revolving and rotating in the way in or circle in or way، یعنی اپنے رستے، اپنے مدار، اپنی جگہ پر جو سن ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے، وہ روٹیٹنگ کر رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے۔ تو قرآن نے اس جو ہے نظریے کو 1400 سال پہلے بتا دیا، لوگ آج بھی اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہے اس دور میں یہ نظریہ سورج کے ساکن ہونے کا، میں خود جب میں دوسری کلاس میں تھا، سیکنڈ میں تھا، تو اس وقت مجھے خود یہ بات پڑھائی گئی کہ سورج ساکن ہے۔ یہ تو اب کا نیا نظریہ ہے، اب آج سے 10-20 سال پہلے سائنس نے بتایا کہ سورج بھی اپنی محور کے گرد گردش کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن نے الحمدللہ آج سے کئی سال پہلے بتا دیا تھا۔ اور پھر یہ اپنے جس مدار میں گردش کر رہی ہیں نا، ان کا اپنا اسپیشل وے ہے روٹیٹنگ آف سن اینڈ اسپیشل وے آف روٹیٹنگ آف سن اینڈ مون، ان دونوں کے ایک اسپیشل وے ہیں، اسپیشل مدار ہیں، اپنے مدار سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا اور یہ سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کرتے ہیں۔ سورج جو ہے اس کے بارے میں اب سائنس کا نظریہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے یہ جو سورج ہے یہ جب بگ بینگ ہوا نا، زمین بنی، آسمان بنا، ایک دھماکہ ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب زمین اور آسمان ایک تھے اور ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، میں آلریڈی پیش کر چکا وہ، تو بگ بینگ کے دوران سورج کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن شروع ہوا۔ تو آج سائنس کہتی ہے سورج کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت گرمی ہے، وہاں پر آگ جل رہی ہے اور اس کی روشنی ہے سورج کی۔ تو سورج کی روشنی ایک کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہے، سائنس کہتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ کیمیکل ری ایکشن رک جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا اور کائنات کے اندر جو روشنی ہے ختم ہو جائے گی۔ قرآن اس کو قیامت کا منظر بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ایک رات، لمبی رات ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کب سورج نکلے، تو پھر سورج نکلے گا نہیں۔ تو اس حقیقت کو قرآن جس حقیقت کو بیان کر دیا ہے، سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو سورج ہے یہ کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے اس کی روشنی ہے، اور ایک وقت آئے گا کیمیکل ری ایکشن ختم ہو جائے گا اور یہ جو روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو سائنس بھی مانتی ہے، اور سورہ یاسین کی اندر قرآن نے اس کو جا بجا بیان کیا کہ جو سورج ہے نا یہ ایک ری ایکشن اس کا ہو رہا ہے، ایک وقت کے لیے ہے، ایک پوائنٹ پہ جا کے جو سورج ہے اس کا ری ایکشن ختم ہو جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا، سورج بلیک ہو جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے،
اللہ نے فرمایا والشمس تجری والشمس تجری لمستقر لہا، کہ یہ جو سورج ہے ذالک تقدیر، ذالک تقدیر، جو سورج ہے لمستقر لہا، ایک مستقر، مستقر جو معنی ہے اس کے معنی دو قسم کے بنتے ہیں۔ تو مستقر کا جو معنی ہے نا یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص سائیکل چلا رہا ہے یا فلاں ٹرین چل رہی ہے ایک مقرر کردہ ٹریک کے اوپر، مقرر کردہ اسٹیشن تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرین جا رہی ہے نا اس کی ایک اینڈ ہے، وہاں پہ جا کے وہ رک جائے گی، اس کا ڈی پوائنٹ ہے، اس سے آگے ٹرین کی پٹری نہیں ہے، وہاں پر ٹرین رکے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹرین کا ایک مستقر مقام ہے، یعنی مستقر جو لفظ ہے یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مقام کے لیے بھی اور مکان کے لیے بھی، وقت کے لیے بھی اور جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلیس کے لیے بھی۔ تو اگر آپ یوں کہیں کہ سورج کا جو ریئیکشن ہے ایک وقت کے تک کا ہے، تو وہ سورج، اللہ قرآن فرماتا ہے قرآن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں کہ سورج ایک مستقر وقت کے لیے ہے، یعنی ایک وقت کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن صاحب ذالک تقدیر، اور یہی اللہ کے ہاں تقدیر ہے، مقرر ہے، اللہ کے ہاں یہی مقرر ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے واضح بیان کر دیا سورج اپنے مستقر مقام کی طرف سفر کر رہا ہے اور ایک وقت کے لیے ہے، پھر سورج جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا، وہ مقام ختم ہو، جب اینڈ پوائنٹ آئے گا تو سورج خلاص، سورج ختم ہو جائے گا۔ تو سن ہیو اراؤنڈنگ ان دا وے اینڈ ہی ٹریولنگ ٹو اینڈ پوائنٹ، تو سن ٹریولنگ ٹو اینڈ پوائنٹ، وہ اینڈ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہے۔ تو سورج کی اس حقیقت کو بھی قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور سورج کی سپیڈ ہے نا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سورج چل رہا ہے، سورج کی رفتار جو ہے وہ 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار میں سفر کر رہی ہے۔ اب جو سائنس کہتی ہے نا جو سورج ایک خاص مقام کی طرف جا رہا ہے، اس کو سائنس نے جو اپنا نام دیا ہے وہ دیا ہے سولر اپیکس، سولر اپیکس کا نام دیا ہے کہ ایک نقطہ ہے جہاں پہ جا کے سورج ختم ہو جائے گا، سورج کائنات کے اندر جو سورج ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، سولر اپیکس کا نام دیا۔ کروڑوں سال لگیں گے، ابھی آپ فکر نہ کریں، ڈرنے نہیں ہیں آپ، کروڑوں سال لگیں گے، لیکن قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور سورہ رعد کے آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ رعد کی آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے اندر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 کے اندر، سورہ زمر کی آیت نمبر 5 کے اندر یہی بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج پھر سائنس نے یہ کہا جی کہ یہ جو ہے اوزون طے ہے،